ہمارے دین کے اندر کوئی شخص نئی چیز پیدا کرے گا تو وہ رد ہو جائے گی. یہ قید احترازی ہے. لہذا اگر کوئی نیا کام کیا گیا لیکن وہ فی الدین نہیں بلکہ للدین ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں تھا، بلکہ مسجد نبوی کی جو قبلہ کے مخالف جانب ہے وہاں ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کرام رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، وہی ان کی قیام گاہ تھی، وہی ان کا دارالاقامہ، وہی ان کے کھانے کا انتظام. کوئی باقاعدہ درسگاہ نہیں تھی، دارالاقامہ نہیں تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرا ہے، اب بعد میں مشائخ نے، محدثین نے جگہ جگہ حلقۂ درس قائم کیے. لوگ سفر کر کے جاتے تھے، حدیث حاصل کرتے تھے. ہر معلم کا اپنا حلقہ الگ ہوتا تھا، کوئی مدرسے کی شکل نہیں تھی. پھر ایک زمانہ آگے آیا تو باقاعدہ ادارے قائم کیے گئے. یہ سب کی سب شکلیں ہیں. ان کی اصل موجود ہے تعلیم کتاب و حکمت. ابھی آپ نے سنا کہ اس کی اصل دین کے اندر موجود ہونی چاہیے. تو اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مدرسے کی عمارت بنانا یہ فرض ہے یا واجب ہے، اور جو یہ نہیں کرے گا وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے. لیکن یہ بدعت بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک کام جو اصل کے اعتبار سے دین ہے اس کو انجام دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، یہ راستہ اپنایا گیا ہے. مسجد، پختہ مسجدیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، پختہ مسجد بنائی گئی. آج مسجدوں میں فرش بچھایا جاتا ہے، حضور کے زمانے میں کوئی فرش نہیں تھا. روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، پنکھا لگایا جاتا ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں للدین ہیں، دین کے عمل کو فروغ دینے کے لیے، اس کے اندر سہولت پیدا کرنے کے لیے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب مبتدعین کے سامنے یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ دین میں کوئی نیا کام بڑھاؤ گے تو وہ بدعت ہو جائے گی. تم میلاد کرتے ہو، فاتحہ کرتے ہو، تیجا چالیسواں کرتے ہو، اور جو اس کو نہ کرے تم اس کو وہابی کہتے ہو. تو کہتے تم نے مدرسہ قائم کی تو بدعت ہے. حضور کے زمانے میں کہاں تھا؟ مسجد پختہ بناتی تو بدعت ہے. یہ فرق سمجھانے کی بات ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام دین کے اندر تھا اس کی مدد کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کیا جاتا تو وہ بدعت نہیں ہے. اور تم جو عمل کر رہے ہو تم اس کے خلاف کرنے والے کو وہابی کہتے ہو، بدعقیدہ کہتے ہو. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے کہ ایک رسم اور ایک بدعت. شادی کے اندر جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سب رسومات میں آتے ہیں، اور غمی کے موقع پر جتنے کام کیے جاتے ہیں وہ سب بدعات کے اندر آتے ہیں. بدعتیوں کے یہاں میت کے انتقال کے بعد دوسرے دن کچھ خاص طریقے پر ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، تیسرے دن کچھ کیا جاتا ہے، پھر 10ویں دن 10واں منایا جاتا ہے، 40 دن بعد 40واں منایا جاتا ہے، اور اسی طرح 1 سال بعد برسی منائی جاتی ہے. اور یہ ان کا امتیاز ہے. اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ وہابی کہلائے گا، بدعقیدہ کہلائے گا. گویا اس کو دین کا حکم سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو بدعات کہا جائے گا. اور شادی کے موقع پر کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی گھوڑا پر سواری کرا رہا ہے، کوئی لمبی چوڑی دعوت کر رہا ہے، اس کو کوئی دین نہیں سمجھتا، اس کو دین سمجھ کر نہیں کیا جائے. لہٰذا یہ بدعات ہے. یہ رسم و رواج ہے. اسراف کی بنا پر، فضول خرچی کی بنا پر، اور دیگر لغو امور میں مبتلا ہونے کی بنا پر ان کو منع کیا جائے گا. فوٹوگرافی حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے، میوزک بجانا حرام ہے. تو یہ دین سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لہذا اس کو رسم و رواج کہا جائے گا. اور جو کام غمی کے موقع پر کرتے ہیں اس کو دین سمجھ سے کرتے ہیں، اس لیے وہ کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا. تو فی امرنا ھذا کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا، دین کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا، محض ایک ذریعے کے طور پر ہے. روشنی مطلوب ہے، اب اس روشنی کے لیے بلب جلایا جائے، چراغ جلایا جائے، لائٹ جلائی جائے، یہ سب ذرائع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں وضو خانے نہیں تھے،
آج وضو خانے بنا دیے گئے ہیں نمازیوں کی سہولت کے لیے، اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ یہ نماز کی مدد کے واسطے ہیں، تو اس کا فرق رہنا چاہیے. ہاں عبادت کے سلسلے میں کوئی نئی چیز آدمی لے آئے گا تو بدعت ہو جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لائے. ایک صاحب کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھنے لگے. فرمایا رک جاؤ، نماز نہیں ہے یہاں. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے اوپر عذاب نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھی ہے نہ عید کے بعد نماز پڑھی ہے. تو یہ عبادت کے عمل کے اندر تم اپنی طرف سے ایک نئی چیز شامل کر رہے ہو، یہ بدعت بن جائے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وَنَحْنُ نَقُولُ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، ہم الحمدللہ کے بھی قائل ہیں اور السلام علی رسول اللہ کے بھی قائل ہیں. وَمَا عَلَّمَنَا هَكَذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چھینکنے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ چھینک آئے تو الحمدللہ کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کا اضافہ کرو. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ کوئی منع تو نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون ذکر کے ساتھ شامل کر کے اس کو پڑھنا، اس کو اس پر نکیر کی گئی ہے. اب یہی مسئلہ ہے، بریلوی حضرات مسجد کے اندر نماز سے فارغ ہو کھڑے ہو جائیں گے، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک. اب ان سے کچھ کہا جائے کہ آپ درود پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھنے سے منع نہیں کرتے، بے محل پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بھائی 4 رکعت والی نماز ہے، اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. اگر پڑھے گا تو کیا حکم ہوگا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا کہ بھائی کون سے گناہ کر لیا ہم نے، درود پڑھ لیتے سجدہ سہو کیوں لازم ہو گیا؟ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، بے موقع پڑھنا غلط ہے. تو دین کا کوئی کام بے موقع اگر ہوگا، جس موقع پر شریعت نے اجازت دی ہے یا حکم دیا اس سے الگ ہٹ کر اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی. تو یہ نزاکت ذہن کے اندر رہنی چاہیے، اور خاص طور سے آپ علماء کرام کو، کیونکہ جو اہل بدعات ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے جھانسا دیتے ہیں. تو آپ للدین اور فی الدین کا فرق بھی سامنے رکھیں، اور پھر یہ کہ کون سا کام دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، کون سا کام سہولت اور آسانی کے لیے کیا جا رہا ہے.